امام مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کے بعد بھی ابن زیاد کو چین نہ آیا۔ اس نے رات کے سناٹے میں کوفہ میں منادی کرانا شروع کر دی کہ مسلم کے 2 بچے جو ان کے ہمراہ آئے تھے کوفہ ہی میں کہیں روپوش ہو گئے ہیں۔ حکومت کی طرف سے ہر خاص و عام کو متنبہ کیا جاتا ہے، جو بھی انہیں اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے عبرتناک سزا دی جائے گی، اور انہیں جو گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں بچے، جن میں ایک کا نام محمد تھا اور اس کی عمر 8 سال تھی، اور دوسرے کا نام ابراہیم تھا اور ان کی عمر 6 سال تھی، کوفہ کے عاشق رسول قاضی شریح کے گھر میں چھپے ہوئے تھے۔ ابن زیاد کی جانب سے یہ اعلان سن کر قاضی صاحب کا دل کلیجہ ہل گیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کے جگر گوشوں کا دردناک انجام نگاہوں کے سامنے ناچنے لگا۔ دیر تک اسی فکر میں رہے کہ کس طرح ان ظالموں کے خونی ہاتھوں سے بچوں کو بچایا جائے۔ کافی غور و خوض کے بعد صورت سمجھ آئی کہ راتوں رات بچوں کو کوفہ کے باہر منتقل کر دیا جائے۔ اضطراب کی حالت میں اپنے بیٹے اسد کو آواز دی اور بیٹے سے فرمایا، نہایت احتیاط کے ساتھ کسی محفوظ راستے سے بچوں کو شہر کے باہر پہنچا دو۔ آج رات شہر کے باہر سے مدینہ کی طرف ایک قافلہ جانے والا ہے، انہیں کسی طرح ان کے ساتھ لگا دو اور انہیں تاکید کر دو کہ بچوں کو بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دیں۔ سفر کا سامان دینے کے بعد رخصت کرنے کے لیے دونوں بچوں کو اپنے پاس بلایا۔ جو ہی ان پر نظر پڑی تو ان کی آنکھیں بھیگ گئیں، ضبط کا پیمانہ چھلک اٹھا، منہ سے ایک چیخ نکلی اور بے تاب ہو کر دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا، پیشانی چومی، سر پر ہاتھ رکھا اور سکتے کی حالت میں دیر تک دم بخود رہے۔ باپ کی شہادت کی خبر سے بچے ابھی تک بے خبر رکھے گئے تھے، نہ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ اب خود ان کی ننھی گردنیں بھی خون آشام تلواروں کی زد میں ہیں۔ بچوں نے اچانک پوچھ لیا کہ ہمارے بابا کدھر ہیں؟ قاضی شریح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ بچوں، تم پردیس میں یتیم ہو گئے ہو، تمہارے باپ کو کوفیوں نے شہید کر ڈالا ہے اور اب تمہاری جان بھی خطرے میں ہے۔ آج شام ہی سے خون کے پیاسے تمہاری تلاش میں ہیں۔ یہ خبر سن کر دونوں بچے ہیبت و خوف سے کانپنے لگے۔ قاضی شریح نے بچوں سے فرمایا کہ رات کا سناٹا ہے، تم دونوں اسی وقت ہمارے بیٹے کے ہمراہ کوفے سے باہر نکل جاؤ اور جو قافلہ مدینے کی طرف جا رہا ہے اس میں شامل ہو جاؤ، اور جب مدینے پہنچنا تو اپنے نانا جان کی بارگاہ میں ہماری طرف سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دینا۔ اچھا جاؤ بچوں، خدا تمہیں حفظ و امان میں رکھے۔ قاضی شریح کا بیٹا اسد جب ان بچوں کو لے کر شہر کے باہر پہنچا تو معلوم ہوا کہ قافلہ تھوڑی دیر پہلے نکل چکا ہے، تو اس نے اپنے گھوڑے کو قافلے کی خاک کے پیچھے دوڑانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دور جا کے جب قافلے کی اڑتی ہوئی خاک نظر آئی تو بچوں کو گرد دکھا کر کہا، دیکھو بچوں، وہ قافلہ کی گرد نظر آ رہی ہے، تم لوگ جلدی سے جا کر اس میں مل جاؤ، میں واپس جاتا ہوں۔ اسد واپس آ گیا اور بچے تیزی سے چلنے لگے، مگر تھوڑی دیر بعد گرد غائب ہو گئی اور انہیں قافلہ نہ ملا۔ ابن زیاد کا اعلان سن کر مال و زر کی ہوس رکھنے والے سپاہی بچوں کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے بچوں کو پا لیا اور پکڑ کر ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا۔ اس نے حکم دیا کہ ان بچوں کو اس وقت تک جیل میں رکھا جائے جب تک ان کے متعلق یزید سے پیغام نہ موصول ہو جائے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جیل کا داروغہ مشکور نامی ایک شخص اہل بیت کا محب تھا۔ اس نے بچوں کو اس ظلم کی حالت میں دیکھا تو اسے بڑا ترس آیا اور اس نے محبت اہل بیت میں ان دونوں بچوں کو جیل سے بھگا دیا۔ ابن زیاد کو جب معلوم ہوا کہ داروغہ جیل مشکور نے دونوں بچوں کو رہا کر دیا ہے تو اس نے مشکور کو بلا کر پوچھا کہ تو نے مسلم کے بچوں کا کیا کیا؟ مشکور نے کہا کہ میں نے اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کو رہا کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا، تو مجھ سے نہیں ڈرا؟ مشکور نے کہا، جو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ ابن زیاد نے کہا، تمہیں ان بچوں کو رہا کرنے میں کیا ملا؟ مشکور نے کہا، او ستم ناپگار، ان بچوں کے والد کو شہید کر کے تجھے کیا ملا؟ لیکن مجھے تو امید ہے کہ میدان محشر میں حضور سید کونین مالک جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری شفاعت فرمائیں گے اور تو حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کے عوض اسی نعمت سے محروم رہے گا۔ ابن زیاد اس جواب پر بہت غضبناک ہوا اور کہا کہ میں ابھی تجھے اس کی سزا دیتا ہوں۔ مشکور نے کہا کہ میری ہزاروں جانیں ان پر فدا ہیں۔ ابن زیاد نے جلاد سے کہا، اسے لکڑی کے ستونوں پر کھینچ کر پہلے 500 کوڑے لگاؤ، پھر اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ جلاد نے مشکور کو کوڑے مارنے شروع کر دیے اور مشکور اپنے لبوں پر اللہ کا نام لیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ مشکور نے بچوں کو رہا کر دیا تھا اور انہیں شہر کے باہر قادسیہ کے راستے پر چھوڑ دیا تھا کہ صبح یہاں سے قادسیہ کے لیے قافلہ گزرے گا۔ صبح اس قافلے کے ساتھ قادسیہ چلے جانا اور نشانی کے طور پر اپنی انگوٹھی دی کہ وہاں کا کوتوال میرا بھائی ہے،
اسے اپنی سب صورتحال بتانا، وہ تم دونوں کو باحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دے گا۔ لیکن قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا، وہ بچے قادسیہ کے قافلے میں شامل نہ ہو پائے۔ مسلم بن عقیل کے دونوں بچے درخت کی اوٹ میں چھپ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک لونڈی وہاں سے پانی بھرنے آئی۔ اس نے دیکھا کہ درخت کی اوٹ میں 2 دنے مننے شہزادے سہمے ہوئے بیٹھے ہیں۔ لونڈی نے ان دونوں سہمے ہوئے بچوں سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو ان دونوں نے بتایا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں اور اپنی ساری روداد سنائی۔ لونڈی کی مالکہ اہل بیت کی محب تھی۔ لونڈی بہت خوش ہوئی اور دونوں بچوں کو اپنی مالکہ کے متعلق بتایا اور ان کو لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ لونڈی نے جا کے اپنی مالکن کو ان بچوں کے بارے میں بتایا تو مالکن جو کہ اہل بیت کی محب تھی بڑی خوش ہوئی اور اس نے اسی خوشی میں لونڈی کو آزاد کر دیا۔ اس مالکن نے بہت اکرام اور محبت سے بچوں کی خاطر تواضع کی، انہیں کھانا کھلایا، صاف کپڑے پہنائے اور اپنے گھر کے ایک خاص محفوظ کمرے میں ان دونوں کو چھپا دیا، کیونکہ اس کا شوہر حارث لالچ اور ہوس کا پجاری تھا اور کوئی اچھا شخص نہیں تھا۔ رات کو حارث ہانپتا کانپتا اپنے گھر آیا اور کہا کہ آج کا میرا سارا دن برباد ہو گیا، میں مسلم بن عقیل کے بچوں کو ڈھونڈتا رہا کیونکہ میں ابن زیاد سے انعام چاہتا ہوں۔ اس نیک خاتون نے اس کو شرم اور غیرت دلانے کی کوشش کی کہ خدا کے لیے اپنی عاقبت خراب نہ کرو، قیامت کے دن آل رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ لیکن اس ظالم پر اس نیک عورت کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے کہا کہ میں ہر حال میں ان بچوں کو پکڑوں گا اور ابن زیاد سے انعام حاصل کروں گا۔ کچھ دیر بعد دونوں میاں بیوی سو گئے تو رات کو بچے جب سو رہے تھے تو ان کے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، جن کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل بھی تشریف فرما تھے۔ یہ خواب کا منظر دیکھ کے دونوں بچے سہم گئے اور شدت غم سے رونے لگے۔ ان دونوں کی رونے کی آوازیں سن کر حارث اٹھ گیا اور پوچھا کہ یہ بچوں کے رونے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہ نیک دل خاتون سہم گئی اور کہا کہ 7 پڑوس والوں کے گھر سے بچوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارے گھر سے ہی آوازیں آ رہی ہیں۔ حارث نے اپنے گھر میں ہی ڈھونڈنا شروع کر دیا تو ایک کمرے کے آگے جا کے رک گیا کیونکہ اس میں سے ہی اس کو بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ حارث نے غصے کے ساتھ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ 2 بچے آپس میں گلے لپٹے ہوئے بیٹھے رو رہے ہیں، تو اس نے غصے سے پوچھا تم دونوں کون ہو؟ تو بچوں نے کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ حارث غصے سے سیخ پا ہو گیا اور کہا کہ میں سارا دن تم کو شہر میں ڈھونڈتا رہا اور تم میرے ہی گھر میں چھپے ہوئے ہو۔ اس نے ایک دل خاتون نے حارث کی بہت منت سماجت کی کہ خدا کا واسطہ ان دونوں بچوں کو چھوڑ دو اور اپنی عاقبت خراب نہ کرو، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے ان دونوں بچوں کو باندھ دیا اور کہا کہ صبح تک کا انتظار کر لو، صبح تم دونوں کی گردنیں قلم کر کے میں ابن زیاد کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور اس سے انعام و اکرام حاصل کروں گا۔ صبح ہوئی تو حارث ان دونوں بچوں کو دریائے فرات کے کنارے لے گیا اور دونوں کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ اس کی بیوی نے اس کی بہت منت سماجت کی تھی لیکن اس نے کسی کی نہ سنی۔ سر جدا کرنے کے بعد اس نے دونوں کے جسموں کو دریا میں بہا دیا اور سروں کو بورے میں بند کر کے ابن زیاد کے دربار میں چلا گیا اور کہا کہ آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ ابن زیاد نے دریافت کیا کہ کیا تحفہ لائے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں مسلم بن عقیل کے بچوں کے سروں کو لایا ہوں۔ یہ سنتے ہی ابن زیاد غصے میں آ گیا اور کہا کہ تم نے ان دونوں کو کیوں مارا؟ تو ظالم بدبخت حارث نے کہا کہ میں آپ سے انعام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ابن زیاد نے کہا کہ میں بچوں کو مارنا نہیں چاہتا تھا بلکہ یزید کے فیصلے کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ بچوں کے متعلق کیا فیصلہ کرتا ہے، تم نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ تو ابن زیاد نے وہیں کھڑے کھڑے حارث کے قتل کا فیصلہ کر دیا اور کہا کہ اس کو بھی وہیں لے جا کر دریائے فرات کے کنارے قتل کر دو۔ ابن زیاد کے درباری گئے اور حارث کو بالکل اسی مقام پر جا کے قتل کر دیا جہاں اس نے بچوں کی جان لی تھی۔ الغرض آل رسول کا قاتل اپنے برے انجام کو پہنچ گیا اور بالکل اسی مقام پہ اس کو بھی بے دردی سے قتل کر دیا گیا جہاں اس نے معصوم بچوں کی جان لی تھی۔ ادھر مکہ میں امام مسلم بن عقیل کا خط وصول ہونے کے بعد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کوفیوں کی درخواست قبول کرتے ہوئے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب مکہ والوں کو آپ کی کوفہ جانے کی تیاری کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کا کوفہ جانا پسند نہیں کیا اور کہا کہ کوفہ والوں نے آپ کے بابا مولا علی علیہ السلام اور حضرت حسن علیہ السلام کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، چنانچہ آپ بھی کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیں۔ خاص طور پر اس وقت کے جلیل القدر صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری، دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ ہرگز کوفہ نہ جائیں، لیکن امام علی مقام نے فرمایا میں خدا سے خیر کا طالب ہوں، دیکھیے کیا ہوتا ہے، میں ضرور کوفہ جاؤں گا۔ یہ کہہ کے امام علی مقام علیہ السلام نے مکہ شریف سے کوفہ کو جانے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مکہ شریف سے عراق کی جانب سفر کرنے والوں میں آپ کے 3 صاحبزادے آپ کے ہمراہ تھے۔ ایک حضرت امام زین العابدین، یہ حضرت شہر بانو کے بطن سے تھے، اس وقت آپ کی عمر 22 سال تھی اور آپ بیمار تھے۔ آپ کے دوسرے صاحبزادے حضرت علی اکبر
تھے۔ یہ کربلا میں شہید ہوئے، ان کی عمر 18 برس تھی۔ آپ کے تیسرے صاحبزادے حضرت علی اصغر تھے جو کہ ابھی شیر خوار تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت سکینہ جن کی عمر 7 سال تھی، وہ بھی سفر کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھیں۔ ان کے علاوہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے 4 نوجوان فرزند حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر امام علی مقام کے ہمراہ تھے اور کربلا میں شہید ہوئے۔ ان کے علاوہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے 5 فرزند حضرت عباس ابن علی، حضرت عثمان ابن علی، حضرت عبداللہ ابن علی، حضرت محمد ابن علی اور حضرت جعفر بن علی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ تھے اور یہ سب حضرات کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت عقیل کے فرزندوں میں امام مسلم جو کہ کوفہ میں پہلے ہی شہید ہو چکے تھے اور ان کے 3 فرزند حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن اور حضرت جعفر بھی امام علی مقام کے ہمراہ تھے اور یہ حضرات بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ ان کے علاوہ حضرت جعفر طیار کے 2 پوتے حضرت محمد اور حضرت اون امام علیہ السلام کے ہمراہ تھے جو کہ آپ کے حقیقی بانجے تھے، اور ان کی والدہ حضرت زینب علیہ السلام بھی جو کہ امام علیہ السلام کی حقیقی بہن تھی، وہ بھی سفر کربلا میں امام علی مقام کے ہمراہ تھیں۔ ان صاحب زادگان اہل بیت میں سے کل 17 حضرات امام علی مقام کے ہمراہ حاضر ہو کر رتبہ شہادت کو پہنچے اور حضرت امام زین العابدین، حضرت عمر بن حسن، محمد بن عمر بن علی اور دوسرے کمسن صاحبزادے قیدی بنا لیے گئے۔ حضرت بی بی زینب علیہ السلام جو کہ امام کی حقیقی ہمشیرہ تھی اور امام علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت شہر بانو اور ان کے علاوہ باقی بیبیاں بھی کربلا کے واقعے کے بعد قیدی بنا لی گئیں۔ اہل بیت اور جانثاران کربلا کا یہ قافلہ 91 افراد پر مشتمل ہے، جس میں 19 لوگ اہل بیت کرام تھے اور 72 جانثار تھے۔ حضرت امام علی مقام مکہ سے کوفہ کی طرف کوچ کر چکے تھے۔ راستے میں آپ کو بہت لوگ ملتے گئے اور انہوں نے کوفہ کے حالات بھی آپ سے بیان کیے اور ہاتھ جوڑ کے منتیں کی کہ خدارا آپ کوفہ نہ جائیں، آپ یقیناً وہاں شہید کر دیے جائیں گے۔ لیکن امام علی مقام نے کہا کہ میں کوفہ جانے کا ارادہ ترک نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے نانا جان نے مجھے خواب میں آ کے حکم دیا ہے اور میں ان کا حکم ہر طور پر بجا لاؤں گا۔ یعنی کہ امام علی مقام کو اپنی شہادت کے بارے میں علم ہو چکا تھا کہ آپ کربلا میں شہید کر دیے جائیں گے، لیکن آپ نے اپنے نانا جان کا حکم پورا کرنے کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ابھی تک کوفہ کے حالات سے بے خبر تھے۔ جب آپ مقام سالبیہ پہنچے تو بکیر بن شعبہ اسدی کے ذریعے آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت امام مسلم اور ہانی بن عروہ دونوں شہید کر دیے گئے ہیں اور ان کی لاشوں کے پاؤں پکڑ کر بازار میں گھسیٹا گیا ہے۔ اس المناک خبر کو سن کر آپ نے بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، لیکن آپ نے پھر بھی کوفہ جانے کا ارادہ ترک نہیں کیا، کیونکہ آپ یہ تسلیم کرتے تھے خدا کی رضا کے آگے میں کچھ نہیں ہوں۔ عبداللہ بن سلیم اور مزری جو کہ حج سے فارغ ہو کر مقام زرود میں حسین علیہ السلام سے آ کر ملے تھے، انہوں نے امام علی مقام سے کہا ہم آپ کو خدا کی قسم دیتے ہیں کہ آپ اپنی جان اور اپنے اہل بیت کا خیال کیجئے اور یہیں سے لوٹ جائیے، اس لیے کہ اب کوفہ میں آپ کا نہ کوئی حامی ہے اور نہ ہی مددگار۔ کوفہ کے لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ جو لوگ آپ کو بلانے والے ہیں آپ کے کوفہ پہنچنے پر وہی آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ سن کر امام مسلم بن عقیل کے تینوں بھائی کھڑے ہوئے اور جوش میں آ کر کہا خدا کی قسم جب تک ہم اپنے بھائی مسلم کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے یا ان کی طرح خود شہید نہ ہو جائیں گے، اس وقت تک لوٹ کر نہیں جا سکتے۔ امام علی مقام نے اپنا کوفہ کا سفر جاری رکھا۔ راستے میں جو بھی مقام اور گاؤں آتے گئے لوگ آپ کی نصرت کرتے رہے اور آپ کا استقبال کرتے رہے۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگ محب اہل بیت جو امام علی مقام کے قافلے میں بھی شامل ہوتے رہے اور کربلا جا کر ہی امام کے ہمراہ شہادت نوش کی۔